السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ اتنا انصاف پسند تھا کہ وہ اپنے خاندان کو بھی کسی گناہ کی معافی نہیں دیتا تھا۔ اس کی رعا اس بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ کچھ دن بادشاہ کہیں اپنے کام کی وجہ سے مصروف تھا اور اپنے ملک نہ آ سکا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ محل میں گیا اور سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن دربار میں بھی آج دو چار لوگ ہی اپنے مسائل لے کر آئے تھے۔ اپنی سلطنت کو پرسکون دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ابھی بادشاہ اپنے عالیشان تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک عورت جو تشریف لائی، جو محل میں سارا کام کاج سنبھالتی تھی۔ کچھ دوری پر کھڑے ہو کر سر کو جھکایا بادشاہ نے عورت کو دیکھا تو پوچھا، کیا خبر لائی ہو؟ عورت جو کہ محل میں کام کرنے والی سبھی لڑکیوں کی انچارج تھی اور سب کو ان کی ذمہ داری اور کام وہی بتایا کرتی تھی، بادشاہ کے سوال پر تھوڑی پریشان سی ہو گئی، تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، چہرے پر آیا پسینہ بار بار صاف بھی کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے یوں پریشان اور بے چین دیکھا تو سوال کرنے لگا، بتاؤ کیا چیز ہے، تمہیں بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بات ہے، کھل کر بولو، کیا کہنے والی ہو؟ بادشاہ سلامت، ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی ایک خاص اہمیت اور عزت اور تکریم سے نوازا گیا تھا۔ کسی بھی سپاہی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے، بلکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ہی درس دیا گیا تھا۔ بادشاہ چلتے ہوئے عورت کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، کس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ بادشاہ، دراصل محل میں کام کرنے والی ایک لڑکی ہے جو کہ حاملہ ہو چکی ہے۔ محل کی صاف صفائی کے لیے مختص تھی، لیکن نہ جانے کون اس کے ساتھ یہ بد فعلی کر گیا۔ بادشاہ نے جب عورت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ 2 مہینے کے لیے اس محل سے کام کی نیت سے گیا کیا اور پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا۔ بادشاہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی۔ بادشاہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سامنے ہی وہی 18 سالہ لڑکی سر کو جھکائے انہیں سلام پیش کرنے لگی۔ بادشاہ نے اگلے ہی پل سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے لگے کہ اے لڑکی، بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا؟ میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ وہ لڑکی یوں خاموش کھڑی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ ایک مرتبہ پھر اپنی گرجتی ہوئی آواز میں بولے تھے، تم فقط مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنا گناہ قبول کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا، ورنہ اسے اس جرم کی سنگین سزا ملے گی۔ جب اس مرتبہ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو اگلے ہی پل عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ گستاخی معاف، میں آپ کو ٹوکنا تو نہیں چاہتی، لیکن بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی گونگی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ منہ سے بول کر بتا نہیں سکتی، ورنہ اب تک تو شاید اس شخص کو پکڑا جا چکا ہوتا۔ یہ سن کر تو بادشاہ کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر پگھل سکتا تھا۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، دیکھنے میں تو صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ پچھلے 4 سے 5 مہینے سے حاملہ ہے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو ایک چادر سے ڈھکنے کی کوشش میں لگی تھی۔ بادشاہ نے فوراً اسے وہاں سے آرام کرنے کے لیے بھجوا دیا اور حکم دیا کہ محل میں کام کرنے والے سبھی سپاہیوں درباریوں کو یہاں بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں کام کرنے والے سپاہی محل کی رکھوالی پر مامور اور دربار کے سب سپاہیوں کو یہاں پر بلا لیا گیا۔ سبھی بادشاہ کے دربار میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر کیا ہوا۔ جب سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ نے اس لڑکی کو وہاں پر بلایا۔ عورت اسے کہنے لگی کہ محل کے سبھی سپاہی یہاں پر موجود ہیں، تم چہرہ دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارا گنہگار ہے جس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی، اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔
بادشاہ نے وہاں پر موجود ہر ایک سپاہی کو بڑے ہی غصے سے کہا کہ کس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جو بھی اس کا گنہگار ہے خود بخود سامنے آ جائے، کیونکہ اگر میں نے تفسیر شروع کرنا کی تو میں اسے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا۔ بادشاہ اپنے ہاں کام کرنے والی کامچن لڑکیوں کو اپنی اولاد جیسی عزت اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ سبھی سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کی قسم، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باری باری وہاں پر جتنے بھی سپاہی تھے، کوئی بھی بادشاہ کی قسم کھا رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک نظر سپاہیوں کو دیکھا اور پھر ان کو آخری مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے اصلیت نہ بتائی تو جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گا، اور پھر وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا جس نے بھی یہ گناہ کیا وہ سامنے آ جائے تو اس کی سزا میں کمی ہو جائے گی۔ وہاں پر موجود سپاہی تو ڈر سے کانپنے لگے تھے، لیکن کسی نے بھی بہرحال گناہ قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وہاں موجود سب سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سبھی سپاہی وہاں سے جا چکے تھے، دربار خالی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا اور خود کچھ ترکیب سوچنے کے لیے اس عورت کو وہاں پر بلایا اور اسے سوال کرنے لگے کہ یہ لڑکی کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے یہ سب کچھ اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ اس گونگی لڑکی نے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اس کا نام نورین تھا، اس عورت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک محل میں کیا کرتی ہے، اس کے ذمہ کون کون سے کام تھے۔ بادشاہ اپنی تھوڑی پر انگلی رکھے سب کچھ سنتے رہے اور پھر اس عورت کو وہاں سے جانے کا کہا۔ پھر بادشاہ نے اس گونگی لڑکی کو بلایا۔ بادشاہ نے اسے ایک گھڑا دیا جو بڑا ہی خوبصورت تھا، اتنا ہی خوبصورت گھڑا شاید ہی آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہو۔ گھڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ چکی تھی، وہ آگے بڑھ کر اس گھڑے کو اٹھانے لگی۔ بادشاہ نے نورین سے کہا کہ جاؤ اس گھڑے میں میٹھا تازہ پانی بھر کے ہم اس گھڑے سے آج پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے تعظیماً سر کو جھکایا، جبکہ پاس یہ کھڑی عورت یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی کہ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بادشاہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ پاس موجود جنگل میں ایک ندی بہتی تھی، کہا جاتا تھا کہ اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے۔ لڑکی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس بات سے انجان تھی کہ بادشاہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لڑکی وہاں پہنچ گئی، وہاں اس نے تازہ پانی گھڑے میں بھر لیا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے گھڑا کنارے پر رکھا۔ اب گھڑے کا منہ اس نے ڈھانپ دیا اور نورین کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے، سپاہی تو اپنا سر جھکا چکے تھے، سب کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی بالکل بے لباس ہو چکی تھی، کپڑوں کو اتار کر کنارے رکھ کر اس پانی میں بیٹھ چکی تھی۔ جس طرح پانی میں وہ تیر رہی ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تیراکی میں ماہر ہو۔ بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہاں سے سپاہی جا چکے تھے۔ دراصل اس عورت نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو اس ندی سے پانی لانے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ وہ لڑکی کتنی ہی دیر وہاں پر بہتے پانی میں غسل کرتی رہی، پھر اپنا لباس وجود پر پہننے کے بعد مڑنے لگی۔ پھر نورین کے محل پہنچنے سے پہلے وہ بادشاہ واپس محل میں آ چکے تھے۔ نورین وہ گھڑا لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا اور کچھ دوری پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس لڑکی کے گھر والوں کو یہاں پر لے آؤ۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس گونگی لڑکی کے والدین آ چکے تھے۔ والدین کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے تو اگلے ہی پل نورین کے والدہ نے غصے سے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم بادشاہ کے محل میں جا کر کام کرو گی تو چار پیسے کماؤ گی اور ہمارا پالن اچھے سے ہو جائے گا، لیکن تم تو یہاں پر یہ بدکاری کرتی پھر رہی ہو۔ بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کے محل میں لڑکیوں کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے؟
اس عورت کی حاضر دماغی پر تو ایک مرتبہ بادشاہ بھی حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے اس عورت کے ساتھ بغیر کسی تاثر اس کی بات سنی اور کہنے لگی، جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی۔ بادشاہ، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دلائیے۔ یہ لڑکی معصوم صرف شکل سے لگتی ہے، کرتوت اس کے یہ ہیں۔ اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ جی آپ کے محل میں ہونے کے باوجود یہ گناہ کر رہی ہے۔ بادشاہ نے اس مرتبہ اس عورت کو ماتھے پر بگ ڈال کر دیکھا تھا، پھر کہا، خاموش رہو، اس لڑکی کا فیصلہ میں نے اپنے حکم کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اس لڑکی کا باپ ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا، بار بار شکایتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے سوال کرنے لگا کہ کیا تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر شک ہے؟ وہ شخص فوراً ہاتھ جوڑ کر گویا کانپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، میری بیٹی کی عصمت کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس لڑکی کی والدہ کو تنہائی میں بلایا تھا، اس پر بھی وہی سوال کیا، لیکن اس نے جو جواب دیا سلطان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے تمام تر باتیں سننے کے بعد ان دونوں سے یہ کہا کہ نورین کو وہ اپنے گھر لے جائیں اور اس کے گناہگار کو بادشاہ جلد ڈھونڈ کر رہیں گے۔ وہ شخص روتا ہوا اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ بادشاہ سلامت، انصاف ضرور دلائیے گا۔ میرے بچی کی زندگی برباد کرنے والا آخر کون تھا؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ دونوں کے بیانات نے تو انہیں ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا تھا اور لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ جیسا کہ نورین کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ایک ماں ہی کرتی ہے۔ جو راز اپنی ماں کے اولاد جانتی ہے وہ باپ نہیں جان سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نورین کی والدہ تو اس کی اصلیت جانتی تھی، لیکن اس کا باپ ناواقف تھا۔ وہ لڑکی غریب تھی اور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی تو بادشاہ کچھ سوچنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ گناہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو اب وہیں جا کر پتہ چلنے والا تھا۔ نورین کی والدہ اس کی خوب برائیاں کر کے گئی تھی۔ بادشاہ سے کہنے لگی کہ بھلے یہ گونگی ہے، شکل سے معصوم لگتی ہے، لیکن کردار کی اچھی نہیں۔ وہ لڑکی جب ندی پر گئی تو وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بادشاہ کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اگلے روز بادشاہ نے اپنا بیش بدلا اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر محل سے باہر نکل گئے۔ وہ چلتے ہوئے ایک گھر کے باہر آ گئے۔ گھر چھوٹا سا اور کچا تھا۔ یہ گھر نورین کے والدین کا تھا۔ بادشاہ نے گھر کے چاروں اطراف گھوم کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے وہ گھر کے اندر کے حالات کو جان سکے۔ بادشاہ نے اگلے ہی پل اس گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دروازے پر دستک کا سن کر گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کا دروازہ کھلا۔ بادشاہ کو دیکھ کر سامنے کھڑی عورتیں، جو کہ نورین کی والدہ تھی، کہنے لگی کہ بتائیے کس کام سے یہاں پر؟ بادشاہ اپنی آواز بدل کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی محل سے واپس آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے فوراً گھر سے باہر سر نکال کر آس پاس دیکھا۔ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فوراً بادشاہ کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ۔ بہت اچھا کیا جو آ گئے۔ بادشاہ نے اندر جا کر جو منظر دیکھا تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ فوراً وہاں پر سپاہیوں کو بلا لیا۔ اس عورت کو اور نورین کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن بادشاہ نے اپنی سلطنت سے ایک ایسے شخص کو بلا لیا تھا جو گونگوں کے اشاروں کو اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنے الفاظ میں ڈال کر بتا سکتا تھا۔ یہ گونگا یا بہرا شخص کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے بادشاہ نے سب پوچھ لیا تھا، لیکن اب پوچھنے کی باری نورین سے تھی، جس پر یہ سب کچھ گزرا تھا۔ بادشاہ نے وہاں پر نورین کو سامنے کھڑا کیا اور اسے سوال کیا کہ جو کچھ بھی حقیقت ہے بتاؤ، ورنہ تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نورین رونے لگی اور پھر اشارے سے سب کچھ بتانے لگی اور اس کے اشارے میں
کی جانے والی بات کو وہاں پر کھڑا شخص جو کہ اشارہ سمجھنے کا ماہر تھا بادشاہ کو سب کچھ بتانے لگا کہ وہ لڑکی گونگی تھی، اس کی سگی ماں حیات نہ تھی، سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی، گھر کے بہت حالات خراب تھے اور نورین کے والد دن رات محنت مزدوری کرتے، اس کے باوجود اتنا نہ کما پاتے جو وہ لوگ اپنا اچھے سے گزر بسر کر سکتے۔ یوں جب نورین کے والد کام کے سلسلے سے گھر سے جاتے اور کئی کئی روز تک واپس نہ آتے تو نورین کی سوتیلی ماں نے اس سے جسم فروشی کا کام کروانا شروع کر دیا، اور وہ پہلا ہی شخص تھا جو نورین کی عزت روندنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد نورین کی والدہ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے، اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ تب تک اس کا باپ بھی واپس آیا، نورین سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر نورین سر جھکائے رونے لگی۔ دراصل یہ وہی شخص تھا جو نورین کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا، لیکن نورین جیسی گونگی لڑکی پر اس رات ظلم کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس نے ایک بھولی بھالی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس نے دوبارہ نورین کی سوتیلی ماں سے بات کرنا چاہی، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، نکاح کی بھی پیشکش کی کہ میں نورین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہاں سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ نے یہ واقعہ سنا تو نورین کی سوتیلی والدہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ نورین کے والد نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ نورین کا نکاح اسی شخص سے کروا دیا گیا جس نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، اور اس طرح بادشاہ نے اس گونگی لڑکی کو انصاف دلایا اور ایک مثال قائم کر دی۔